بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6027۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس وقت میرے پاس مال بھی تھا، میں نے دل میں کہا اگر ہو سکا تو میں آج ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں اپنا نصف مال لے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی، یعنی نصف۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا اثاثہ لے کر حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کسی چیز میں ان سے کبھی بھی سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6030۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا آپ آگ سے اللہ کے آزاد کردہ یعنی عتیق اللہ ہیں۔ اس روز سے ان کا لقب عتیق رکھ دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6031۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی جنہیں الہام ہوتا ہو ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی شخص محدث ہوتا تو وہ عمر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6035۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند خواتین آپ کی ازواج مطہرات تھیں، وہ آپ سے بلند آواز میں گفتگو کر رہی تھیں اور آپ سے نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ کھڑی ہوئیں اور جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر تعجب ہے کہ وہ میرے پاس تھیں، جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ فوراً حجاب میں چلی گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی جان کے دشمنوں تم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن رسول اللہ سے نہیں ڈرتی ہو۔ انہوں نے فرمایا ہاں آپ سخت مزاج اور سخت دل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب اور کچھ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا مل جاتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6036۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رمیسہ کو دیکھا، نیز میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بلال ہے۔ میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لونڈی دیکھی، میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ انہوں نے بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6037۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان پر قمیصیں تھیں، ان میں سے کسی کی قمیص سینے تک پہنچتی تھی، کسی کی اس سے چھوٹی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھ پر پیش کیے گئے، ان پر جو قمیص تھی وہ چلتے وقت اسے گھسیٹتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے دین مراد ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6038۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا،
تو میں نے پی لیا، حتیٰ کہ سیرابی کا اثر میں نے اپنے ناخنوں میں ظاہر ہوتا دیکھا۔ پھر میں نے اپنے سے بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6039۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کونے پر دیکھا، اس پر ایک ڈول تھا، جس قدر اللہ نے چاہا میں نے اس سے پانی نکالا۔ پھر ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے حاصل کر لیا، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے اور ان کے نکالنے میں ضعف تھا، اللہ ان کے ضعف کو معاف فرمائے۔ پھر وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا اور عمر بن خطاب نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے ایسا طاقتور آدمی نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ڈول کھینچتا ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6040۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ابو بکر کے ہاتھ سے ابن خطاب نے اسے لے لیا تو وہ ان کے ہاتھ میں بڑا ہو گیا۔ میں نے ایسا سردار نہیں دیکھا جو ان کی طرح کام کرتا ہو، حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے اونٹوں کو بھی حوض سے سیراب کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6041۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر جاری فرما دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6042۔ اور ابو داؤد کی روایت میں جو کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کے ذریعے وہ بولتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6043۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے کہ تسکین بخشنے والا کلام عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6044۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6047۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس ہوئے تو ایک سیاہ فام عورت آپ کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سلامت واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور غزل پڑھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو پھر دف بجا لے، اور اگر نظر نہیں مانی تو پھر نہیں۔ وہ بجانے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ بجاتی رہی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ بجاتی رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ بجاتی رہی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس نے دف اپنے سرین کے نیچے رکھ لی اور اس پر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دف بجاتی رہی۔ ابو بکر آئے تو وہ بجاتی رہیں، پھر علی آئے تو وہ بجاتی رہیں، پھر عثمان آئے تو وہ بجاتی رہیں۔ عمر جب تم آئے تو اس نے دف پھینک دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6048۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے شور اور بچوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی خاتون رقص کر رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ اور دیکھو۔ میں آئی تو میں نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا اور میں آپ کے کندھے اور سر کے درمیان سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ میں کہنے لگی، نہیں، تاکہ میں آپ کے ہاں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکوں۔ اچانک عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو سارے لوگ اس کے پاس سے تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شیاطین جن و انس کو دیکھا کہ وہ عمر کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں واپس آ گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6049۔ حضرت انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 امور میں اپنے رب سے موافقت کی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں
اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک و فاسق قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم فرما دیں۔ تب اللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی، اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قصہ غیرت یعنی شہد پینے والے واقعے پر اکٹھی ہو گئیں، تو میں نے کہا، قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرما دے۔ اسی طرح آیت نازل ہو گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6050۔